تو ہم ڈوب رہے ہیں اس وقت. ہندوستان سے منتیں کر رہے جی ہمارے سے بات چیت کر لیں, ہمارے سے غلطیاں ہو گئی, ہم نے کوئی 3 جگہ گرا کے مار کھا لی, ہمیں خدا کے واسطے ہمارے سے بات کر دے, اور وہ کہ دہشت گردی پہلے ختم کرو پھر بات کریں. جی کہ آگ لگی ہے بستی میں اور سب ہیں اپنی مستی میں. پاکستان تباہی کا شکار ہے اور ایک وزیر اعظم بھی اتنا بے بس ہوتا ہے اس ملک میں, انفارچونیٹلی دیٹس اے فیکٹ. کبھی ہم اتنے گرے نہیں ہیں جتنے آج گر چکے ہیں. ایگریڈ. کبھی ہماری معیشت اس کرائسس میں نہیں ہے جو آج گری ہے. کبھی لوگوں کو اس ملک سے مایوسی اتنی نہیں جتنی آج ہے. 8 لاکھ ہمارے نوجوان پڑھے لکھے پروفیشنل چھوڑ کے چلے گئے ملک 7 مہینے میں. ملک پہ کاٹا ڈال دیا, آدھا ملک ٹوٹ گیا. کتنی ایگزامپلز ہیں. یعنی انہوں نے بلوچستان ابھی تک ریکور نہیں کیا. خوف ہے بلوچ علاقوں کے اندر کہ وہاں اتنی نفرت ہوگی ہے پاکستان کے خلاف. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے کرائسس ادھر پہنچ جائے گا جو سب کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے. پاکستان کی اکانومی, آئی ایم ایف کا مل بھی, پہلے تو آئی ایم ایف کے پاس اگر جانا پڑے گا ان کو, نہیں تو وہ روپیہ جو ڈیفالٹ کے اوپر گیا تو وہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ملک کیا ہوگا. تو جب جائیں گے مہنگائی آئے گی, کیونکہ انہوں نے تو ملک کی اکانومی تباہ کر دی ہے. یہ تو دشمن بھی نہ کرتا جو انہوں نے کیا 7-8 مہینے میں. ملک کی یعنی جو ہماری کیپیسٹی ہے قرضے واپس کرنے کی, ایکسپورٹس, ریمیٹنسز, انڈسٹری, ٹیکس کلیکشن, وہ سب نیچے چلی گئی ہے, اور اوپر سے قرضے بڑھ گئے ہیں. تو انہوں نے تو وہ ملک سے کیا ہے جو کہ اگر کوئی دشمن ہوتا وہ نہ کرتا. جو اکنامکس سمجھتا ہے, پالیٹکس سمجھتا ہے, سب کو پتا ہے کہ ہم سری لنکا کے سچویشن سے کوئی مہینہ دور ہیں. سری لنکا صرف 2.25 کروڑ لوگ تھے, یہاں 22.5 کروڑ عوام ہے. ایک دفعہ یہ شروع ہو گیا انتشار جو ہونے والا ہے. بزنس مین سڑکوں پہ ہیں, پیسے ہیں نہیں ان کے پاس ایل سیز کھولنے کے لیے. $4 ارب کی وہاں گڈز پڑی ہوئی ہیں وہاں کراچی پورٹ کے اوپر. شارٹیجز آنی شروع ہو گئی ہیں. آگے خطرہ تیل نہیں ہوگا. جب آپ کی ریمیٹنسز بھی گر گئی ہیں, ایکسپورٹس بھی گر گئے ہیں, تو ڈالر تو کم آنے شروع ہو گئے. تو ہم ڈوب رہے ہیں اس وقت, ڈوب رہے ہیں واقعی ڈوب. اور اگر یہ اس وقت نہ قدم اٹھائیں گے, اور ایک ہی قدم ہے کہ آپ کسی طرح اسٹیبلٹی پیدا کریں. ملکی معیشت کا حال یہ ہے کہ آئی ایم ایف وزیر اعظم کی کال کے باوجود پاکستان نہ آیا, اور اب اپنی تمام تر شرائط منوانے کے بعد اگلے ہفتے آنے کا امکان ہے. عالمی بینک $1 ارب دینے سے مکر چکا ہے, اور دوست ممالک قرض دینے کے لیے آئی ایم ایف کے معاہدے کی طرف دیکھ رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ قومی خزانے میں اس وقت صرف $4 ارب بچے ہیں. تو اگر یہ تسلی کی بات ہے تو پھر آئیں ہم بھی سرپرائز کھیلتے ہیں. ملک میں اتنی مہنگائی ہے کہ قیمتوں کے روز نئے ریکارڈ بن رہے ہیں. اگر ایک دن راشن خرید لیں تو دوسرے دن قیمت پر نہیں ملتا اسی. بجلی اور گیس کی قیمتیں مزید بڑھانے کا فیصلہ ہو چکا ہے. 9 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. صنعتیں بند ہونے سے بے روزگاری کا سیلاب آ رہا ہے. لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں. اگر یہ صورتحال تسلی بخش ہے تو پھر آئے نا ہم بھی سرپرائز کھیلتے ہیں. جناب, گیس کی کمی سمجھ میں آتی ہے, لیکن گندم جو ہمارے ملک میں پیدا ہوتی ہے وہ کیوں شارٹ ہو جاتی ہے کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. غریب آدمی 10 کلو آٹے کا تھیلا حاصل کرنے کے لیے میلوں لمبی لائنوں میں لگ رہا ہے, یا آٹے کے ٹرک کے پیچھے جیتنے کے لیے بھاگ کر اپنی زندگی تک ہار رہا ہے. اگر یہ سب کچھ ٹھیک اور قابل قبول ہے تو پھر آئیں ہم بھی سرپرائز کھیلتے ہیں. ڈالر کا ایسا بحران ہے کہ ایل سیز نہ کھلنے سے جان بچانے والی ادویات کے خام مال کا بحران اور علاج میں رکاوٹیں ہیں. ملک ڈیفالٹ کے کنارے پر کھڑا ہے اور سب سیاستدان ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف ہیں. اگر ملکی مسائل کا یہ حل قابل قبول ہے تو پھر آئیں ہم بھی سرپرائز کھیلتے ہیں. لیکن آپ یاد رکھیے کہ جس ملک میں آپ آج اپنے اقتدار کے لیے سرپرائز کھیل رہے ہیں نا, وہ اقتدار اس ملک کے عوام نے اپنے ووٹ سے آپ کو دیا ہے, اور وہی دیتے ہیں, اور یہ ووٹ کا مرحلہ اب آنے کو ہے. اگر آپ نے اس عوام کے لیے کسی خوش کن سرپرائز کا بندوبست نہ کیا تو یقین کریں کہ عوام الیکشن میں آپ کو ایسا سرپرائز دیں گے کہ آپ سرپرائز کرنا ہی بھول جائیں گے. کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بھارت کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے یو اے ای کی سرکار کو کہا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم محمد بن زید کو یہ ریکویسٹ ڈالی ہے کہ انڈیا کے ساتھ نارملائز کرنا چاہتے ہیں, تو آپ بھی اپنا کردار ادا کریں. پچھلے کچھ ہفتوں سے یہ بات ہوئی, لیکن ہنا ربانی کھر نے ڈیووس میں کہا کہ نریندر مودی جو ہیں وہ ہمارے دوست نہیں ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ نریندر مودی کی شکل میں پارٹنر نہیں دیکھتا. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے دوستوں. دیکھیں, ایک طرف کہ آپ کی جو منسٹر فار اسٹیٹ فار فارن افیئرز ہے وہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک نریندر مودی آفس میں ہے تب تک بات نہیں ہو سکتی, اور وہ کہتی ہیں کہ مودی صاحب کے جو پرانے جو پریڈیسیسرز تھے
मनमोहन सिंह साहब और अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उनमें ये खूबियां थी, लेकिन मोदी साहब में ये खूबी नहीं है। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, इस नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की सिचुएशन ये है माजर चाहता हूँ कि वजीर आजम जो हैं वो PMLN के हैं, वजीर खारजा और मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं, और ये इन्होंने डेलिबरेटली ली हैं चीज़ें, ताकि ये इमरान खान से पावर भी ली तो नवाज शरीफ और उनके भाई और उनके बच्चे जो हैं इस चीज़ में गंदे हों कि ये वजीर आजम है, ये मुल्क कंट्रोल नहीं करे, और वजीर खारजा और मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स जो हैं वो अपने ताल्लुकात इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ ठीक करें, ताकि वो कल को 2023 में इलेक्शंस में बिलावल को वजीर आजम बने जब, तो उनका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर हो। सो ये है बेसिकली पीपल्स पार्टी की कोर स्ट्रैटेजी, और PMLN की पावर में आने की स्ट्रैटेजी ये थी ताकि उनके केसेस जो इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट ने शुरू किए हैं वो बंद किए जाएं। अब ये होगी बेस। अब ये जो बात कर रहे हैं, क्योंकि PMLN जो है वो हिस्टोरिकली उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगता रहा है कि देखें जी ये मोदी के यार हैं, इनके ऊपर देखें नवाज शरीफ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उनके भाई शहबाज शरीफ, इन लोगों पे यार था। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी 2015 में पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। ये मोदी के यारों के नारे लगा के गंदा करते रहे नवाज शरीफ को और उसके भाई को, और डीप स्टेट भी इस चीज़ में इन्वॉल्व रही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो आज सारे भारत से बात करना चाहते हैं, नवाज शरीफ भी करना चाह रहे हैं, तो नवाज शरीफ यही चीज़ें कहते हैं कि आप पहले क्यों नहीं मानते। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके नीचे जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खर, जो दोनों पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, ये इतने हॉक क्यों है, ये क्वेश्चन है। ये बड़े तरीके से, ये हॉक होने का एक तरीका होता है कि अब हिना रब्बानी खैर डेवोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, एक एनुअल मीटिंग आपको पता होती है, और वहां पे उन्होंने कहा कि जी इंडिया जो है उसका जो स्टेटस है वो अब वो हिंदू रियासत बनने जा रहा है और वो अब सेकुलर नहीं रहा, और भारत के अंदर मोदी की हुकूमत में जो इंडिया का जो सेकुलर चेहरा था वो नहीं है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि टेक्निकली तो जिस किसी मुल्क ने अगर कोई हिंदू रियासत बनना चाहता है या मुसलमान रियासत बनना चाहता है या सेकुलर बनना चाहता है, सो वी शुड लीव इट टू द पीपल ऑफ दोस कंट्रीज। टेक्निकली तो ये बात ठीक है। अगर पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट बनना चाह रहा था तो दुनिया ने हमारी मदद की, भारत के उस वक्त के लोगों ने भी हमारी मदद की, ग्रेट ब्रिटेन ने भी हमारी मदद की, और हमने भी अपनी इस शक्ल में आए। आज अगर इंडिया हिंदू स्टेट बनना चाहता है तो उनको बनने दें, इसमें मेरा आपका जैद बकर का क्या उसमें लेना देना। अब ये जो चीजें हैं, लेकिन मैं आपको तकसीम और तफरीक बता रहा हूँ कि वजीर आजम दुबई में UAE जाके, अबू धाबी जाके तरले कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है बात करने की, और वजीर खारजा और जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉरेन अफेयर है वो दोनों हॉक हैं। अगर आपको याद हो जब बिलावल भुट्टो जरदारी यूनाइटेड नेशंस में आए और उन्होंने आके कहा कि उसामा बिन लादेन पे कोई क्वेश्चन हुआ कि आपके मुल्क में पकड़ा गया ये वो, तो उन्होंने मारा गया है, तो उन्होंने कहा देखे हाँ उसामा बिन लादेन इज डेड, लेकिन पुचरा गुजरात नरेंद्र मोदी इज अलाइव। अब ये जो चीजें हैं वो ही इज डूइंग इट फॉर मल्टीपल रीजंस। वन, इंडिया लिफ्ट नहीं करा रहा। सेकेंड, एस्टैब्लिशमेंट को खुश करने के लिए। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो राइट विंग दाएं बाजू की कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्मली, जो कि इस तरह के हॉकिश पर्सपेक्टिव को लेती है। और आई वाज वेरी हैप्पी बैक इन 2013 के पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी डिस्कोर्स के अंदर या इलेक्शनरिंग डेज के अंदर जो होता था ना कि बैशिंग होती थी और इंडिया बैशिंग होती थी, वो नहीं